میں بھی تجھے یاد، جب ترازو لگے گا، جب نامہ اعمال تقسیم ہوگا، جب پورے صراط سے گزرا جائے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ اور یہاں کہتے ہیں فکر نہ کرو، ہمارے عرصوں پہ آتے رہو، ہماری 11ویں دیتے رہو، پیر کا ہاتھ تمہاری کمر پہ ہے، ہم جانے اللہ جانے، ہم خود ہی چھڑوا لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، صحیح مسلم کے اندر حضرت عائشہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک لات و عزا کی دوبارہ عبادت نہ کی جائے، جب تک کلمہ پڑھنے والے پھر ان بتوں کے سامنے نہ گریں، ان درگاہوں پہ سجدے نہ کریں، پھر وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ابھی بھی کسی کے ذہن کے اندر طاہر القادری صاحب کے وہ جملے گونج رہے ہیں کہ اس امت میں شرک نہیں آ سکتا، تو میں چند واقعات آپ کے سامنے رکھ کر آپ سے ہی فیصلہ لیتا ہوں کہ یہ عقیدے شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر حضرت سائیں میاں مدہ بڑانہ شریف والے، سرگودا کے اندر ان کا دربار ہے، یہ ان کا کلام چھپا ہوا ہمارے ہاتھ کے اندر ہے، اور چھاپا بھی کسی ان پڑھ آدمی نے نہیں، میاں امان اللہ خان چغتا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور نے شائع کیا ہے۔ یہ پورا کلام بکواسات سے بھرا ہوا، لیکن اس کے ٹائٹل پہ ایک شعر آپ کو سناتا ہوں، اللہ کے لیے مجھے جواب دیجئے، کیا یہ شرک کی غلاظتوں سے بھرا ہوا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں چوکاں دے وچ بلے باندے ملا وچ مسیتاں جی، سادھو صدا سدھانے جنہ ڈھونڈ لیاں اصلیتاں جی۔ پنجابی میں شعر ہے، میاں مدہ مرشد رب آکھیں پاویں فتوے اعلان شریعتاں جی۔ اے میاں مدہ اپنے مرشد کو رب کہنا، بے شک شریعت تجھ پر کافر کا فتویٰ لگا دے۔ اب جو اپنے پیروں کو اللہ بنائے یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تو شرک سے بھی آگے کفر ہے، اس نے اللہ کا انکار کر کے اپنے اس پیر ہی کو اللہ بنا دیا۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر دیوان محمدی ہے، جس کو خواجہ محمد یار فریدی نے لکھا، 151 صفحہ اس کا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ سنیے، کہتے ہیں بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بنسری ہر دم، اللہ کے نبی ہر دم یہی کہتے تھے نا، انی عبدہ، میں بندہ ہوں اس اللہ کا، تم مجھے عیسائیوں کی طرح نہ بڑھانا۔ عیسائیوں نے اپنے نبی کو بیٹا بنا دیا تھا اللہ کا، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا رسول ہوں، مجھے بندہ اور رسول کہنا۔ کہتے ہیں بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بنسری ہر دم، خدا کے عرش پہ وہ انی ان اللہ بن کر نکلیں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، عرش سے پردے ہٹیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ بن کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر تذکرہ غوثیہ، غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب، پوچھئے مولوی طاہر القادری سے اس غوث علی شاہ قلندر قادری کے تذکرہ غوثیہ صفحہ 290 پر بیان کیے ہوئے اس عقیدے کو کفر نہ کہیں، شرک نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ کوئی نام ہمیں بتا دو۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اور جھوٹ، اللہ کے نبی پر بھی جھوٹ، جبرائیل پر بھی جھوٹ، اور اللہ کے نبی نے کہا تھا من کذب علی متعمدا، جو جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا وحی کہاں سے لاتے ہو؟ اس نے کہا میں سدرۃ المنتہا پہ رک جاتا ہوں، آواز آتی ہے لے کر آپ تک آ جاتا ہوں۔ کہا کبھی دیکھا ہے آگے وحی کرتا کون ہے؟ اس نے کہا کبھی ہمت نہیں پڑی۔ کہا ذرا اس دفعہ جا کر دیکھنا۔ جبریل آواز کے پیچھے چلتے گئے اور جہاں سے آواز آ رہی تھی جب عرش پہ پہنچے تو پردہ ہٹا کر دیکھا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر بیٹھ کے وحی کر رہے تھے۔ وہیں کھڑے کھڑے جبریل نے مدینے میں چاتی مار کے دیکھا تو وہاں بھی رسول اللہ ہی بیٹھ کر وحی سن رہے تھے۔ وہی اللہ ہے، وہی رسول اللہ ہے، وہی جو مستوی عرشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ ان عقیدوں کو شرک نہ کہے تو شرک کی تعریف تو کرو۔ پھر شرک اور کیا بیماری ہے؟ مالک کہتا ہے زمین و آسمان کو قائم کرنے والا،
کفار کے بارے میں کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کو قائم، اس کا خالق، اس کا مالک کون ہے؟ اے نبی اگر ابو جہل سے بھی پوچھو گے نا تو یہ کہیں گے اللہ، یہ کہیں گے اللہ، زمین و آسمان کا خالق بھی اللہ، اس کو قائم کرنے والا بھی اللہ۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے ملفوظات احمد رضا خان صاحب بریلوی، اس کا صفحہ نمبر 106 ہے۔ 106 پر سوال کرتے ہیں، 105 پر غوث سنا ہے نا آپ نے، غوث اعظم مددگار جسے کہتے ہیں، ان کے ہاں اولیاء کے سٹیپ ہیں، کہتے ہیں حضرت کیا غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے؟ ارشاد بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتی، غوث زمین و آسمان کو قائم رکھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس زمین و آسمان کو میں قائم رکھتا ہوں، یہ کہتے نہیں ہمارے پیر قائم رکھتے ہیں۔ پوچھو ذرا کیو چینل پہ آنے والوں سے کہ اس کو شرک نہ کہیں تو شرک کیا ہے؟ مالک کا اعلان، عالم الغیب، غیب دان اللہ، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ اپنے غیب کو کسی پہ نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، چاہتا ہے اپنے نبیوں پر وحی کر کے اس کو اطلاع دے دیتا ہے، اور جو نبی پہ وحی ہو جاتی ہے وہ غیب رہتا، وہ تو ظاہر ہو گیا، صحابہ میں آ گیا، امت میں آ گیا۔ اسی صفحہ 106 پر کہتے ہیں کہ پوری دنیا غوث کے سامنے شیشے کی طرح ہوتی ہے، جہاں پر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کا علم غوث پاک کو ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قافلہ لے کر چلے، حضرت عائشہ کی سواری چلی اور حضرت عائشہ اپنی سواری پر موجود نہیں تھی، غوث پاک کو تو شیشے کی طرح ہر چیز نظر آ جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کیوں نہیں آئی؟ یاد کر لیجئے، یہود و نصارہ کے پیچھے چلنا، عقائد ہو، اعمال ہو، ہلاکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ دعویٰ کرنا کہ اس امت کے اندر شرک موجود نہیں ہے اور یہ امت شرک نہیں کر سکتی، یہ دعویٰ کرنا امت کو مزید ہلاکتوں کے اندر گرانا ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر فضائل صدقات ہے، مولانا ذکریہ صاحب کی، اس کا صفحہ 558 ہے۔ صفحہ 558 پر اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اے اللہ معاف فرمانا، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے۔ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ اور شرک ایسی بڑی خطرناک بیماری ہے، قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے، لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ عز و جل شرک کو کبھی معاف نہیں کرے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جس کے لیے جو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کبھی معاف نہیں۔ اِنَّهُ مَن يُشْرَكْ بِاللَّهِ، قانون الہی سنیے، اللہ کے فیصلوں پہ غور کیجئے، اِنَّهُ مَن يُشْرَكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بنا کر، مولوی ذکریہ صاحب اپنے شیخ کے بارے میں یہ کہہ کر، اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے اس کے لیے جنت کے دروازے حرام ہو جاتے ہیں، مأواہ النار، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم۔ یہ شرک تو اتنی خطرناک بات ہے، اللہ عز و جل 18 انبیاء کا نام لیتا ہے قرآن حکیم میں، ان کی تعریفیں کرتا ہے، اور پھر قانون کی بالادستی بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شرک یہ بھی کر بیٹھتے تو ان کے سارے اعمال برباد کر دیتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ، کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی حالت ہو جائے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا۔ ان قتلتا او حرکتا، تجھے ٹکڑے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا جائے تب بھی شرک نہ کرنا، اور اگر تجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے تب بھی شرک نہ کرنا۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا، کیسے کیسے حالات آ جائیں۔ فرعون کی بچیوں کی آیا، فرعون کی ایک بیٹی کے ساتھ چلتی ہے، اس کے ہاتھ سے کنگھا زمین پہ گرتا ہے،
بسم اللہ کہہ کر اس کو اٹھاتی ہے. وہ کہتی ہے بسم اللہ, اللہ یعنی ابھی تو نے میرے باپ کا نام لیا ہے. اور وہ مومنہ جو اپنے 5 یتیموں کو پالتی تھی وہ کہتی ہے اللہ میں اس کو مانتی ہوں جو میرا بھی رب ہے, تیرا بھی رب ہے, تیرے باپ کا بھی رب ہے. وہ دوڑتی بھی اپنے باپ کے پاس جاتی ہے, کہتی بابا ہمارے محل میں تیرا کھانے والی تجھے اللہ نہیں مانتی, کسی اور کو اللہ مانتی ہے. بلا لیتا ہے, کہتا ہے من ربک, تیرا رب کون ہے؟ جواب میں کہتی ہیں ربی اللہ, میں نے اللہ کو رب مانا ہے جو میرا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے. کہتا ہے جانتی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا جو مرضی کر گزر. اس کو پتا ہے یہ اپنے یتیم بچوں سے بہت پیار کرتی ہے. تیل کا کڑاہا گرم کرواتا ہے, ایک بچے کو اٹھا کر اس کے پاس لاتا ہے اور کہتا ہے اس اللہ کو اللہ نہ مان, مجھے رب مان لے, تیرا بچہ بچ جائے گا, تو محل میں رہے گی, مزے کی زندگی گزارے گی. کہنے لگی منظور نہیں. بچے کو اٹھا کر تیل کے حوالے کر دیتا. اس مواحدہ آیا کا بچہ 1 سیکنڈ کے اندر ہڈیاں اور بوٹیاں الگ ہو کر بھٹ جاتی ہے, راکھ ہو جاتی ہے. کہتا ہے کیا خیال ہے؟ جواب میں کہتی ہے ربی اللہ, میں اس اللہ پر ایمان لاتی ہوں. دوسرے کو اٹھاتا ہے تیل کے حوالے, تیسرے کو اس میں ڈالتا ہے, چوتھے کو ڈالتا ہے, 5واں اس کی چھاتی سے لگا دودھ پیتا شیر خوار بچہ ہے. جب اس کے جلاد اس کو چھینتے ہیں, اس کے ہاتھ میں ماں کے بال ہیں, منہ سے دودھ کے قطرے ہیں, اور تیل کی طرف گرتا ہے تو ماں کے سینے سے بے اختیار چیخ نکلتی ہے. اللہ کو اپنی واحدہ بندی پہ رحم آتا ہے, اس سوم دودھ پیتے کو زبان دیتا ہے اور وہ آواز لگا کر کہتا ہے اصبری اماں, ماں صبر کر, میری اور تیری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے. 5 کو جلا کر پوچھتا ہے تیرا کیا خیال ہے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے ربی اللہ, مشکل کشا بھی اللہ, حاجت روا بھی اللہ, غوث اعظم بھی اللہ, بری کرنے والا اللہ, داتا بھی اللہ, غریب نواز بھی اللہ, بندہ نواز بھی اللہ, بندہ پرور بھی اللہ. اللہ کے علاوہ جتنے ہیں اس کے منگتے اور محتاج ہیں, داتا اللہ ہے. کہتا ہے اچھا اس کو بھی اٹھاؤ اور آگ کے حوالے کر دو. اس کو بھی جلا دیتا ہے. مڑ کر اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے جو پہلے ہی ایمان لا چکی ہے, اور زبان حال سے کہتا ہے دیکھا ان گستاخوں کے سامنے ہم نے کیا کیا, سب کو جلا کر راکھ کر دیا جو ہمیں نہیں مانتے. اور وہ مواحدہ مومنہ کہتی ہے ظالم اس دن تیرا کیا حال ہوگا جس دن تجھے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ سب تیرا گریبان پکڑیں گے. کہتا ہے کیا مطلب, تو بھی اس اللہ کو مانتی ہے؟ کہا ہاں میں بھی اس اللہ پر ایمان لے آئی. کہتا ہے یہ ساری نعمتیں چھین لوں گا مگر نہ انکار کر کے مجھے رب مان. کہنے لگی جو جی میں آتا ہے کر گزر, میں رب اسی اللہ کو مانتی. لا تشرک باللہ, کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کیجئے, آپ قتل ہو جائیں یا آپ جل کر راکھ ہو جائیں. وہ کہتا ہے پتہ ہے کیا عذاب دوں گا؟ کہا دے کے دیکھ لے. وہ اس معاہدہ کے جسم میں کیلے میخے گاڑ دیتا ہے ہاتھوں اور پاؤں میں. اس کی تکلیف حد سے بڑھتی ہے, برداشت سے باہر ہوتی ہے. یہ عرش والے رب کی طرف منہ کر کے کہتی اللہ اس ظالم سے نجات دے دے, میرا گھر اپنی جنت میں بنا دے. اللہ کو اپنی معاہدہ بندی پہ رحم آتا ہے. اس کے اور جنت کے درمیان پڑے ہوئے سارے پردوں کو ہٹا کر اس کا محل جیتے جی جنت کا دکھا دیتا ہے. اس کے چہرے پہ مسکراہٹ کھیلتی ہے. فرعون کہتا ہے انظروا الی ہذہ المجنونہ, اس پاگل کو دیکھو, میں اس کے جسم میں کئی میخے گاڑ رہا ہوں اور یہ مسکرا رہی ہے. تو یاد کر لیجئے آج کے سبق کو, کوئی حالت ہو جائے بھروسے بھی اللہ پہ کیجئے, امید بھی اللہ سے کیجئے, سوال بھی اللہ سے کیجئے, مدد بھی اللہ سے مانگیے. اللہ کے علاوہ غیروں سے مانگنا, اللہ کے علاوہ غیروں کے در پہ سجدے کرنا, رکوع کرنا, بیت اللہ کے علاوہ کسی اور قبروں کا طواف کر کے ان کی رضامندی چاہنا, یہ تمام اعمال, کسی قبر پہ چادر چڑھا کر اس کو راضی کرنا, پھول دے کر اس کو راضی کرنا, دیے جلا کر اس کو راضی کرنا, یہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کی شراکت ہے. اللہ شریک بنانے والے جرم کو کبھی معاف نہیں کرتا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, زندہ رکھے, ایمان پہ رکھے, موت دے اس حال میں دے
اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ عز و جل سے راضی